وہ پیش ہو جاتے تو یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی. ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ نوٹسز ہوتے رہے اور پھر نوٹس پہ نوٹس والی صورتحال ہے. عدالت بار بار ٹائم دیتی رہی، عدالت بار بار پیچھے ہٹتی رہی، قانون بے بس ہوتا رہا. خان صاحب نے جو اپنا رویہ بنایا ہوا تھا کہ میں سب اداروں سے بالا ہوں، میں سب قوانین سے بالا ہوں، آج پھر وہ اسی رویے کا شکار ہے. عدالتی حکم کے بعد وہاں پولیس کے 4 بندے گئے، ان کو نوٹس سرو ہوا. اس دن بھی پولیس کے افسران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بڑا ہی ناقابل برداشت ہے. لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ نے 13 تاریخ تک کا وقت لے کے دیا. 13 تاریخ کو بھی خان صاحب پیش نہیں ہوئے، یعنی لوور کورٹس کو بھی اور ہائی کورٹس کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں میں بھی جاؤں گا تو اپنی شرط پہ، میں سیاست بھی کروں گا تو اپنی شرط پہ، میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی شرائط پہ کروں گا. اب آج مجھے ایک سیریس سوال کرنا ہے اپنے آپ سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی، میڈیا سے بھی، عدالتوں سے بھی، سب سے، کہ پاکستانی ریاست کہاں کھڑی ہے؟ ایک عدالتی حکم پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس جاتی ہے، لاہور پولیس قانون کے مطابق ان کو پابند ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پیش ہو جائیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں پیش نہیں ہونا. وہ ڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے جواب میں ان کے کارکنوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، خان صاحب کی فوٹیج چلائی جاتی ہے، ان کے ریکارڈڈ پیغام چلائے جاتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے جان سے مارنے آئے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے امریکی سازش تھی، جیسے اور بہت سارے ان کے سو کالڈ الزامات تھے. اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا خطرہ ہے، 7 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ جلوس کے ساتھ چلنا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے آپ اسلام آباد پولیس کو، آپ رینجرز کو، آپ لاہور پولیس کو، کسی کو بھی لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میری سیکیورٹی، ایڈیکویٹ سیکیورٹی، کافی سیکیورٹی کی جائے. اگر آپ کے اپنے لوگ اپنی سیکیورٹی اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ جلوسوں میں جا سکتے ہیں، تو آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ریاستی ادارے بھی اگر آپ کو سیکیورٹی دے دیتے تو کیا وجہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ثابت کیا یہ معاملہ وہ نہیں ہے. یہ معاملہ وہی ہے کہ وہ اپنی ٹانگ پہ پلستر باندھے چند چھرے لگنے کے بعد کئی مہینے اس آڑ میں بیٹھے رہے اور وہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں باہر نکلیں، پولیس کے ساتھ لڑیں. کیوں نکلیں باہر؟ پولیس کے ساتھ لڑیں. کیوں نکلیں باہر؟ سڑکیں بلاک کریں. کیوں نکلیں باہر؟ تشدد کریں، آگ لگائیں. اور آج تو انتہا ہو گئی، غلیلیں چل رہی ہیں پولیس پہ، لاٹھیاں چل رہی ہیں پولیس پہ، پتھراؤ چل رہے ہیں پولیس پہ. اور اب ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے زمان پارک کے اندر سے، خان صاحب کے گھر سے پیٹرول بم بھی برسانے شروع کر دیے پولیس پہ. اب سوال یہ ہے کہ پولیس بے بسی کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا پولیس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اپنا بیر ہے، کوئی دشمنی ہے؟ نوکریاں تو وہی ہیں جو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں، یہ آپریشن ہو یا نہ ہو وہ نوکریاں کر رہے ہیں. کیا پولیس اتنی بے بس ہے؟ ہم نے اوور دا ایئرز اپنے اداروں کو بھی کمزور کر دیا. اور میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے، مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ آپ جو دکھا رہے ہیں، ایک انسائٹ کر رہا ہے بندہ کہ آؤ ریاست کے خلاف بغاوت کرو، آؤ ریاست کے خلاف لٹھ برداری کر لو، آؤ ریاست کے اداروں کے اوپر بم پھینکو، پیٹرول بم، اور ہم اس کو دکھا رہے ہیں. پولیس آگے بڑھتی ہے. پولیس کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے. ریاست کی طاقت کے اظہار پولیسنگ کے لیے پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، فوج بھی ہے. لیکن نارمل روٹین میں عام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں پولیس کا رول ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے مسلسل اپنے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، ادارے کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ہم نے اس کی حالت کیا کر دی ہے؟ دنیا بھر کی پولیس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے،
شیلڈ ہوتی ہے, ہتھیار ہوتے ہیں نا اس کے پاس, آنسو گیس ہوتی ہے, واٹر کیننز ہوتی ہیں, ربڑ بلٹس ہوتی ہیں, لائیو ایمونیشن ہوتا ہے. یہ سارے وہ تھے. اس کے علاوہ بھی وہ ڈائلاگ سے لے کے لائیو ایمونیشن چلانے تک یہ ساری چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کوئی ایسی صورتحال خدا نہ خاصا بن پڑے تو کسی انتہائی اقدام کی طرف بھی ان کو جانا پڑے تو جانا پڑے گا, کیونکہ ریاست کی رٹ بہرحال قائم رکھنی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ سیاسی حکومتیں ادارے کو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اس ڈیوٹی کے دوران یقیناً کبھی لاٹھی چلے گی, کبھی گولی چلے گی, کبھی واٹر کینن چلے گی. آپ بھی دکھا رہے ہیں, آپ بھی تنقید کا وہ پہلو دے رہے ہیں اور میں بھی اس کو ڈس اون کر رہا ہوں. عدالت اس کو بلا لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے, اس پولیس والے کو کہتی ہے کہ تو نے ڈنڈا کیوں مارا, تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا, تو نے واٹر کینن کے ساتھ کیوں تشدد کیا, جبکہ اس پہ وہ جو غلیل کے ساتھ آنے والا گولی ہوتی ہے نا, وہ بندوق کی گولی کی طرح ہی ہوتی ہے جو ان کی شیلڈوں میں سے گزر کے جا لگتی ہے. وہ ادارہ جس کے پاس طاقت کے استعمال کا اختیار ہے, اس کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے, کبھی مذہبی تنظیموں کے آگے, کبھی طالبان کے آگے, کبھی سیاسی جو جتھے ہیں ان کے آگے, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس بے بس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب, اور ہم بھی سیاستدان بھی بیٹھے ٹاک شوز میں ہم باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کسی ایک آج کی حکومت کا ایشو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم یہ کام کرتے رہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم نے اپنے اداروں کو کیا اتنا بے بس بنا کے ریاست کو چلا پائیں گے, کیا طریقہ ہے؟ آئے بتائیں مجھے, پاکستان کا کوئی دانشور, پاکستان کا کوئی میڈیا پرسن, پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا جج صاحب بتائیں ہمیں کہ ایسی صورتحال میں جب خان صاحب اعلان بغاوت کر بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں, کیا طریقہ ہے امن کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کا؟ یا عدالتیں حکم دینا بند کر دیں, آئندہ سے حکم نہ دیں کہ جی عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اور اگر پولیس نہیں کرتی تو پھر پولیس کے کپڑے اترتے ہیں, آپ بھی اتارتے ہیں, میں بھی اتارتا ہوں, جج صاحب بھی اتارتے ہیں. کیا کرے گی پولیس؟ اور کیا ان حالات میں کمپرومائز کرتے کرتے, ادارے کمپرومائز کر کے کیا ہم اپنی ریاست چلا پائیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ کبھی ہم دہشت گردی کا شکار ہے, ایک ادارہ, دوسرا ادارہ, تیسرا ادارہ, ہم ادارے پہ ادارہ کھڑا کرتے جا رہے ہیں, جو بیسک ادارہ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. مجھے عمران خان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, مجھے اس رویے کے ساتھ اختلاف ہے, میں بالکل کبھی وائلنس کا حامی نہیں ہوں, کسی صورت میں, ساری زندگی وائلنس کا شکار رہے ہیں. لیکن اگر افراد اپنے قومی اداروں کے اوپر یوں بم برسانے شروع کر دیں, اور ہم جس طرح طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر کئی جتھے اٹھے, انہوں نے پولیس والوں کو مار دیا, ہم نے پھر ان سے سمجھوتے کر لیے, چند دن پکڑ دکڑ ہوئی, پھر بیٹھ کے سمجھوتا ہوا, بندے ریلیز ہو گئے. کیا میسج دیا ہے آپ نے, اور کیا میسج دے رہے ہیں ہم پولیس کو؟ کل وہ پولیس والا اگر آپ کے دفاع کے لیے باہر کھڑا ہوگا, کسی سڑک پہ اوپر آئے گا, تو کیا حوصلہ لے کے آئے گا, کیا جرت لے کے آئے گا؟ اس کا افسر کیا ہوگا؟ اسے پتا ہوگا کل میرے خلاف 302 کا پرچہ ہوگا, میرے خلاف دیگر دفعات کے تحت مقدمے درج ہوں گے, مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا, مجھے میڈیا ٹرائل ہوگا میرا, مجھے سیاسی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی یہ مجھے ڈس آن کرے گی کہ جی ہمارے تو کام نہیں ہے, یہ تو پولیس نے کیا ہے. بابا ہم سب کو سوچنا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا, ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا, پولیس کے سامنے نہیں, عدالت کے سامنے. پولیس کیوں گئی ہے؟ کیا آپ کو عدالت بلا رہی ہے؟ وہ بھائی عدالت کے سامنے 18 کو تو جانا ہے, کہتے ہیں 18 کو چلا جاؤں گا, تو پہلے چلے جاتے, یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. آج میں پاکستان کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں, یہ جو صورتحال ہوئی پڑی ہے یہ کیوں ہوئی؟ یہ صورتحال نہ ہوتی اگر عمران خان عدالت کا حکم مان لیتے, میاں شہباز شریف کا حکم نہ مانتے, رانا ثناء اللہ کا حکم نہ مانتے, پولیس کے آئی جی کا حکم نہ مانتے, لیکن عدالت کا حکم تو مانتے. وہ بھائی صاحب آپ کو تو انصاف بڑی صورت سے ملتا ہے, اور پھر عدالت فیصلہ کرتی نا کہ آپ کے خلاف کیس غلط ہے, صحیح ہے, کیا ہوا ہے. ہمارے خلاف کیسز بنے, ہم پیش ہوئے, ہمیں عدالتوں نے پکڑا. کیا جس دن آصف زرداری صاحب کے گھر کوئی ریڈ ہوا تھا, کوئی پولیس کے 5000 جوان آئے تھے لینے انہیں؟ گورنمنٹ نے, عمران خان نے ان کے خلاف کیس درج کرایا. 2 صرف نیب کے افسر, ان کے ساتھ 2 سپاہی ہوں گے, وہ آئے, ہم سب وہاں موجود تھے, ہم نے کہا جی بسم اللہ,
عدالت کا حکم ہے ہم چلیں گے عدالت میں لڑائی لڑیں گے. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے, ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال سکتے تھے, لیکن یہ تو نہیں ہوا. اور آج یہ رویہ میں اپنے ان بھائیوں سے, میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے, ان سے بھی گزارش کروں گا, ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا, آپ بھی ذرا سوچئے اس رویے کے ساتھ کہ آج پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ کہا جا رہا ہے, کل پیپلز پارٹی والے ہم کہیں گے اپنے کارکنوں کو کہ یہ کرو, کل مسلم لیگ کہے گی, مولانا فضل الرحمان کہیں گے, دیگر جماعتیں کہیں گی. کیا پاکستان اس طرح چل پائے گا؟ کیا امن و امان رہ پائے گا؟ وہ خدا کے لیے اپنی نسلوں پہ رحم کریں. خان صاحب کو اگر یہ گلا شکوہ ہے یا خطرہ ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی جو ان کو لاہور شہر کی سڑکوں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے درمیان لے کے گھوم سکتے ہیں, وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرا سکتے. وہ حکومت کو کہیں ہم ان کو پرائم منسٹر کے لیول کی سیکیورٹی تو آلریڈی دی جاتی تھی, ان کے پاس تو ابھی بھی دیگر صوبوں کی پولیس موجود تھی, آپ سب رپورٹ کر رہے تھے اس کو. تو پھر کیا وجہ ہے یہ رویہ کہ میں قانون سے بالا تر ہوں, یا یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سب سیاستدانوں کو قانون سے بالا تر رکھا جائے گا؟ آج تو عدالت نے بھی ان کے بارے میں کہا, عدالت بھی بے بس ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں, میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی خواہش کے تحت گرفتار ہوں. وہ گرفتاری ایشو نہیں ہے, ان کا عدالت میں پیش ہونا ایشو ہے. اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھا جائے, وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ عدالت کہتی ہے اچھا نہیں پیش ہو رہے میرے سمن پہ, ان کو پکڑ کے لاؤ, یا پھر کہہ دے کہ ہم نے یہ بھی حکم عدالت کا نہیں ماننا, ہم باقی حکم بھی نہیں مانیں گے, پھر ریاست اگر اس طرح چل سکتی ہے تو چلا لیں. یہ بڑی سیریس صورتحال ہے. دوسری گزارش یہ ہے, اور ہمیں اپنے اداروں کو حوصلہ دینا ہوگا. اداروں کے اندر خامیاں ہیں, پولیس کے اندر خامیاں ہیں, بہت ساری ہیں, ہمارے اندر نہیں ہے, باقی اداروں کے اندر نہیں ہے, میڈیا کے اندر نہیں ہے, عدالتوں کے اندر نہیں ہے, سب میں. لیکن ہمیں اپنے ان اداروں کو حوصلہ دینا ہے. ہمیں دہشت گردوں, بدماشوں, غنڈہ گردوں سب کا مقابلہ کرتے ہوئے ہماری دفاع, ہمارا حفاظت کر رہے ہیں. وہ یار کمزور صحیح, تھوڑا صحیح, لیکن یہی ادارہ ہے نا جو آپ کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے, ورنہ تو ہمیں گلی محلے کے یہ گنڈے نہ چلنے دیں. تو ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہوگا, ان کو سپورٹ کرنا ہوگا, ان کی غلطیاں دور کرنی ہوں گی. اس طرح ان کا تمسخر اڑا کے, اور عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہر معاملے میں آپ ان کو یہ حکم دیں گے کہ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا, آپ نے کیوں یہ کام کیا, ہر چیز کا جواب دیکھیں نا. پولیس والے کے اوپر لاٹھیاں برس رہی ہیں, اس کے اوپر گلیلیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے اس موقع پہ, وہ میرا ہی سر پھاڑ دیتا ہے, تو اس کے اوپر کیس درج کرا دیا جائے. کیسے ہوگا؟ کون سی پولیس کام کر پائے گی؟ میں پولیس کا وکیل نہیں ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں, ساری زندگی تحریک کا حصہ رہا ہوں, آج بھی ہوں, لیکن یہ عمل نہیں چلے گا. یہ غلطی میری ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی, یہ کسی اور کی ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی, اور خان صاحب آپ کو بھی اپنی غلطی ٹھیک کرنی ہوگی, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. رہا بات توشہ خانے کا, میرا توشہ خانے کے بارے میں بڑا واضح ایشو ہمیشہ سے رہا. آپ کو آج عدالت نے اس لیے نہیں بلایا, یہ بڑا ہوا, توشہ خانے کی وہ فہرستیں آئیں, پبلک ہوئیں, ایک دم پورے میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی کہ جناب لو جی یہ تو بڑا ان پیرلل جو ہیں وہ کوئی ریولیشنز ہو گئی, کوئی انکشافات ہو گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, بہت لوگ نکل آئے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو سارا ریکارڈ سامنے آیا ہے, کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں میڈیا کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ کون سا تحفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ آپ بے شمار پروگرامز کے اندر شوکت عزیز سے لے کے آصف زرداری اور میاں نواز شریف صاحب تک, سب زرداری صاحب کس کس کا, آپ ان کی ہر ایک ایک چیز کا, ان کے ایک ایک تحفے کا ذکر کرتے رہے, ان کی قیمتیں بتاتے رہے. کون سی چیز تھی جو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اگر کوئی چیزیں تھی بھی تو وہ بڑی غیر معمولی, ایسی تھوڑی بہت قیمتی اہمیت کی حامل نہیں تھی. کیا آپ نے چند لوگوں کے بارے میں آپ کو شاید کچھ باتیں پتہ چلی ہوں گی, چند گھڑیاں ہوں گی, چند کروڑ روپے کے سامان ہوں گے, لیکن ایسے ہوا کہ جناب یہ دیکھیں جی اتنے لوگوں کا سامان سامنے آ گیا کہ اب تو کوئی چیز, خان صاحب نے کون سا جرم کر دیا ہے, کون ہے جو جس بہتی گنگا سے جس نے ہاتھ نہیں دھوئے. یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ملک میں, بڑا افسوس ہے.
تو بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کب کہا کہ جناب ہماری قیادتوں نے یا ماضی کے باقی لوگوں نے توشہ خانے سے گفٹ نہیں لی؟ کس دن ڈیفینڈ کیا ہم نے؟ ہم تو کہتے رہے کہ ہاں لیے، ایک قانون تھا اس کے تحت سب لوگوں نے لیے. ہاں اس قانون سے محاورہ لیے تو پھر غلطی ہے، اس کی پوچھ پڑھ ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب آپ سے پوچھ پڑھ اس بات کی نہیں ہو رہی. آپ نے تحفے لیے، آپ کو دیے گئے، آپ نے توشہ خانہ سے خریدے، اس کا طریقہ کار آپ کا. تحفے خریدنا جرم نہیں ہے اور بیچنا بھی، یعنی میری ذاتی دانست میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کی انٹرپریٹیشن لا کچھ اور کرے گا. میری دانست میں تحفہ میری ملکیت ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے تحفہ بیچنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اور میں اگر بیچتا ہوں تو وہ غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ غیر اخلاقی بات ہے. کوئی بندہ آپ مجھے تحفہ دے، آپ دیں، اور پھر میں وہ بازار میں بیچ دوں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس نے میرا تحفہ بیچ دیا، آپ میری کیا عزت کریں گے؟ ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دیتا ہے اور وہ ملک کا سربراہ اس کو بیچ دیتا ہے، تو وہ سربراہ کی اس ملک کی کیا عزت کرے گا، کیا تعاون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ غیر اخلاقی ہے. قانون شاید میری نظر میں قانون سے اس سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن قانون ایک طرف ضرور متاثر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ بہت بڑا اوتار تھے، وہ تو ابو دا لا تھے، وہ تو جناب ہر چیز کو وہ تو غلطیوں سے مبرہ تھے نا. تو پھر کیا ہوا یہ کہ پہلے 20% کے ساتھ آپ توشہ خانے سے تحفے خرید سکتے تھے. خان صاحب کے دور میں قانون بنا کہ 50% سے تحفے خریدے جاتے، قیمت ادا کر کے. ہمارے دور میں اب فیصلہ ہو گیا کہ اب 100% قیمت ہوگی، 100% سے کم پہ تحفہ نہیں دیا جا سکے گا. بلکہ یہ بھی ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے کہ ہم دنیا کے ممالک کو گزارش کر دیں کہ آپ ہمیں $1000 یا $2000 سے زیادہ قیمت کا تحفہ ہی نہ دیں، تاکہ کیونکہ ہم تحفے دے نہیں سکتے اتنے قیمتی، ہم یہ افورڈ نہیں کرتے، ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے. یہ ایک لاجیکل بات ہے، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے، دیکھیں گے. لیکن اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ 100% قیمت کے ساتھ اگر کوئی اپنے پاس ٹوکن آف لو یا ایک سووینیر کے طور پر رکھنا چاہے تو رکھ لے، یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن خان صاحب نے 50% پیمنٹ کا قانون بنایا اور 20% ادائیگی کی. یہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد آپ نے تحفے بیچے، پاکستان سے باہر بیچے. آپ اپنا ایسٹ، قیمتی ایسٹ، کروڑوں روپے کا ایسٹ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. آپ ایف بی آر کو انفارم نہیں کر رہے، آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے، آپ اپنی جو لسٹ ہے سامان کی اس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اس کا پیسہ باہر سے پاکستان آتا ہے، آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اور جو فرض کریں آپ نے 2 کروڑ روپے کی چیزیں توشہ خانے سے لیں، وہ 10 کروڑ مالیت کی ہیں، آپ نے 6 کروڑ میں بیچ دی. آپ کو 4 کروڑ خالص منافع ہوا. فرض کریں 4 کروڑ خالص منافع ہوا، کیونکہ 2 کروڑ آپ نے خرچ کیا. آپ کو سامان تو 10 کروڑ کا ملا، لیکن آپ نے 6 میں بیچ دیا. 4 کروڑ کا خالص منافع ہوا. وہ خالص منافع کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے، آپ نے نہیں دیا. پھر آپ نے اس کو اپنے اثاثوں میں ظاہر کرنا ہے. جب یہ تحفوں کی صورت میں تھا اس صورت میں، جب یہ کیش کی صورت تھا اس صورت میں ٹیکس بھی دینا تھا اور اپنے ریٹرنز میں ظاہر بھی کرنا تھا. یہ آپ نے نہیں کیا. باقی جو بات ہے کہ جی میں باقی آپ وفد لا ہیں، باقی سارے برے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو مطلب پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، شاید اللہ کے بندوں کے قریب پہنچنے والے تھے. آپ نے پھر اپنے کردار کو کیا ثابت کیا؟ سیاست کے اندر آپ نے ثابت کر دیا، باقی سب کو گالیاں دیتے رہے. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا ہر بندہ جس کو آپ گالی دیتے تھے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جب آپ کے ساتھ آ گیا اس کے سارے ڈاکے چوریاں ختم ہو گئیں، وہ پھر آپ جیسا پوتر ہو گیا. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح چلے گا یہ ملک؟ کیا اس طرح چلے گی؟ اور ہم بھی اس کو دکھائے جا رہے ہیں. مجھے گلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میڈیا کا اپنا ہے. میں میڈیا سے جو گلہ کر رہا ہوں ایک سیاسی کارکن، ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ کر رہا ہوں کہ میری دانست میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری دانست میں اگر کوئی بندہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو انسائٹ کر رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں. اس کی تقریریں چلا کے آپ اس کی انسائٹمنٹ کو لوگوں کو باہر لانے کی تقریریں چلا کے آپ کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا قانون کا ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پروسیس شروع ہے. الیکشن کے عمل میں
कागजात नामजदगी जमा हो गए, डेट एक्सटेंड हुई, उसमें मुकम्मल हो जाएंगे, फाइनल हो जाएगा। अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये प्रोसेस कंक्लूड होगा। इसके अंदर कुछ इदारों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी सूरत बनेगी बहरहाल प्रोसेस शुरू है और इस प्रोसेस के तहत इलेक्शन होने हैं। तावक्ते के सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के उसकी सूरत हाल को देखें या उसमें कोई तब्दीली हो। इस वक्त तो वो अपनी जगह मौजूद है। अब हम तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए, खान साहब असम्बलियां ना तोड़ सके। हमने ये कोशिश की, हम कामयाब नहीं हुए। आज एक नई फिजा खड़ी हो गई है। अलग अलग इलेक्शन करा के इतने भारी अखराजात पाकिस्तान की रियासत वैसे भी अफोर्ड नहीं करती, और इस बुरे हाल में जबकि हम एक एक रुपए को, एक एक पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, और क्यों? दूसरा यह है कि सिक्योरिटी सिचुएशन, लड़ाइयां झगड़े, पूरी बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है ना जी, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन है। 75% पाकिस्तान में इलेक्शन है, अगर 2 सूबों में इलेक्शन कराया जाए तो शायद इससे भी ज्यादा है। सो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन के बाद झगड़े, फसाद, लड़ाइयां, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, सारे रिस्क लेके 20-22 करोड़ 25 अरब 20-22-25 अरब रुपया खर्च करके आप एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और उसके बाद 4 महीने बाद फिर आपने एक एक्सरसाइज करनी है जो पूरे मुल्क में इससे महंगी होनी है। अब इस एक्सरसाइज से हमने क्या लेना है? पहली बात तो यह है कि ये जो आईनी तकाजा है, मैं इसके साथ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कौम के सामने प्रपोजिशन तो रखनी है ना कि इन इलेक्शन से फौरी तौर पे हम क्या करें, क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इससे स्टेबिलिटी का अमल आ जाए, ठहराव आ जाए, इलेक्शन फौरन हो जाए। चले 2 सूबों में होगा, एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं तो ये इलेक्शन क्या ठहराव की तरफ लेके जाएंगे पाकिस्तान को, या तनाव को और बढ़ा के, इस कसाद को और बढ़ा के, इस फसाद को और बढ़ा देंगे? तो मैं रोजाना की बुनियाद पे बैठ के ये बात कर रहा होता हूं कि खुदारा इस पे सारे स्टेक होल्डर्स ठंडे दिल से गौर करें, गुस्से को थूकें, बैठ के। ठीक है, एक बंदा अपने आप को, अपनी नाक को इतना ऊंचा किए बैठा है कि वो किसी दूसरे को जमा खातर में नहीं लाता, वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पे अपने आप को बिहेव कर रहा है। ऐसा दुनिया में होता कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। लेकिन अगर कोई समझ रहा है तो फिर भी हम सब स्टेक होल्डर्स को इस पर गौर करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो किसी एक मुत्तफिका डेट पे ही इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी का बायस होंगे, वही स्टेबिलिटी ला सकेंगे, और इसमें किसी एक की डिक्टेशन नहीं चल सकी। ये मेरी जाती राय है, ये मेरी जमात की या हुकूमत की राय नहीं है, और हुकूमत की इसके नज़दीक की बातें कर रही है, कुछ से हट के नहीं, क्योंकि ये लॉजिकल बात है। सो मैं समझता हूं कि इलेक्शन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में किसी ठहराव और बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले होने चाहिए। उससे अगर और बगावत बढ़ती है, अगर और फसाद बढ़ता है, तो हमें देखना चाहिए कि वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, वो वक्त तयन कर लिया जाए जिससे बाकायदा उस प्रोसेस की बेहतरी का सामान पैदा हो सके। आइन बहरहाल मुकद्दस है, अदालत का हुक्म सर आंखों पे है, लेकिन उसके दरमियान रहते हुए कोई रास्ता क्रिएट किया जाए। ये मेरी चंद गुजारिशात थी, और मैं फिर आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अगर हमने पाकिस्तान को इस फसादों से, दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से, इस सारे अमल से निकालना है, तो हमें अपने इदारों और ख़ास तौर पर पुलिस को हौसला और ताकत देनी होगी। उनको गलत कारी से रोकना होगा, लेकिन उनके साथ खड़ा होना होगा। सियासतदान को भी ओनरशिप देनी होगी, मीडिया को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी, और अदालत को भी देखना होगा कि हम उन पर अनड्यू प्रेशर डेवलप न कर दें, उनसे इंसानी रवैयों की तवक्को करें, उनसे सुपर ह्यूमन की तवक्को न करें। थैंक यू। कमरुल मुनव्वर साहब, मगर भाई एक मिनट, कमरुल मुनव्वर साहब समा टीवी। सर ये बताइए, एतजाज हसन साहब का भी एक बयान सामने है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपने बचाव के लिए अगर लोगों को इकट्ठा किया तो अपने बचाव के लिए तो गोली चलाना भी जायज़ है। तो क्या आप उससे एग्री? ये गोली चलाना तो कानून के मुताबिक, चौधरी साहब बड़े कानूनदान हैं, यकीनन बंदे सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए तो कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, बट ये तहफ़्फ़ुज़ पर पुलिस के पास भी है, वो तो रियासत का इदारा है, उनका भी एक तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो चौधरी साहब को ये सोच लेना चाहिए कि उसके दूसरा पहलू भी एक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे गोली का वक्त आए, हमें बहरहाल अपनी पुलिस को ये तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। और इमरान खान साहब ने किससे जान का खतरा था उनको? मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनके घर पे हमला नहीं हुआ, अदालत का एक हुक्म है। या चौधरी साहब मुझे बता दें, मैं भी अपनी हुकूमत को कोशिश करता हूँ कन्विंस करूँ कि जी अदालती हुक्मों पे अमल नहीं करना।
ہینی خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ ریلی کرتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں, وہ موب میں گھومتے ہیں 7 گھنٹے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت میں جو پروٹیکٹڈ ہے, جو بالکل ہر طرف سے بند کر کے ان کے لیے خاص طور پہ وہ عدالت بھی کیا ان کے لیے خاص ایک ماحول ہی کھڑا کیا جائے گا انصاف میں پیش, وہ بھی اگر اس میں پیش ہونا ان کے لیے خطرہ ہے تو پھر کیا کریں. ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا, ان پولیس والوں پہ حملہ ہوا ہے جو ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے گئے ہیں. اگر عمران خان عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ پولیس وہاں جاتی. مدر اقبال صاحب